بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الغر المیامین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی معاندیہم ومخالفیہم ملعونین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ درود و صلوات بابا محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے سوا کوئی ذکر اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود اعلیٰ ہیں اور اللہ کی مخلوق میں بے مثال ہیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو بے مثال بنایا ہے۔ یہ معصوم ہستیاں خود ایک دوسرے کی مثل ہیں، کائنات میں 15واں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، اس طرح اللہ کی مخلوق میں محمد و آل محمد بے مثال ہے۔ جو اس لیے دلیل ہے قرآن و حدیث میں، ان کے بے مثال ہونے کی دلیلیں ہیں۔ جو مقام و منزلت ان کی استعداد و لیاقت و شرافت کے مطابق ان کو حاصل ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا اور یہ عطا ہونے کے بعد ہی اس قابل بنے، یہ نہیں ہے۔ ان ہستیوں میں یہ لیاقت تھی، یہ استعداد تھی کہ اللہ نے انہیں بے مثال بنایا، ورنہ دوسری مخلوق تو ہے۔ ایک آدمی نے اعتراض کیا ان کی عصمت و طہارت و مقام و منزلت پر، تو وہ بندہ بڑھائی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام ماہر تھا، ہر چیز بنا سکتا تھا، تو اس نے بڑی تعریفیں کیں اور آل محمد کی عداوت میں بہت کچھ اس نے زبان درازی کی۔ جس طرح کہ اس امت میں بھی کوئی جسور اور جو ہے جسارت کرنے والے آ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا فرمان ہے، اور تمام مسلمانوں نے لکھا لحمہم لحمی،
دمہم دمی، یعنی 1,24,000 صحابہ کرام میں سے جو اللہ کے نبی کے نزدیک تھے، کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کسی کے بارے فرمان نہیں ملتا کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اگر ملتا ہے تو فقط اور فقط آل نبی کے بارے ملتا، اور اس حقیقت کو نہ جانے کیا رکاوٹیں ہیں، مسلمان قبول ہی نہیں کرتا اور غیروں کو آل محمد پر ترجیح دیتا ہے بلا دلیل۔ بھی اگر وہ اس قابل ہیں تو دلیل دو، ترجیح دو، اس قابل ہی نہیں ہیں تو پھر ترجیح کیسی؟ پھر یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہی ذات ہے جس کے بارے اللہ نے حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس ذات نے فرمایا، اور پھر جب قرآن میں یہ سند ہے سورۃ والنجم میں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب کسی کے کلام کی سند آ جائے تو پھر تو مسلمان کو رک جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نص قرآن ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش نفسانی سے کوئی نہ کلام کرتا ہے نہ کرے گا۔ صاحبان علم جانتے ہیں جب فعل مضارع حرف سین اور صوفہ اور لام مفتوحہ سے خالی ہو تو دو زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ وما ینطق کو جو ہے، ینطق کو فعل مضارع، نہ سین اس کے ساتھ ہے، نہ صوفہ ہے، نہ لام مفتوحہ ہے، تو دو معنی پر دلالت کرے گا۔ یعنی یہ نبی نہ اپنی مرضی سے خواہشات نفسانی سے کلام کرتا ہے نہ کرے گا، یعنی ماضی کی بھی گارنٹی ہے اور مستقبل کے بارے اعلان ہے۔ یہ نبی نہ ماضی میں اس نے کلام کیا ہے، نہ حال میں نہ استقبال میں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ نص قرآن ہے۔ اگر مسلمان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، مسلمان کہلانے کا کیا فائدہ؟ جی بعض لوگوں نے بڑے قیاس آرائیں کیے ہیں، اللہ ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ جناب یہ نبی کے دو جنبے ہیں، ایک اقربا پروری کا ہے، ایک نبوت کا ہے۔ یہ کس نے آپ کو طاقت دی ہے بھئی کلی زندگی کے بارے میں؟ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے خواہشات و نفسانی سے نہ کسی کے بارے میں کلام کرتا ہے نہ کرے گا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ سند قرآن ہی ہے، اللہ کے نبی کے کلام کی سند ہے۔ تو جن ہستیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہے نا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اب اس منی اور منا کو تو آپ سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں وہ کلام موجود ہے، بلکہ یوں عرض کروں کہ کلام ابراہیم اتنا اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہوا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ کیا ہے لفظ؟ فرمایا من تابعنی فإنہ منی، یہ اللہ کے نبی خلیل نبی کا جملہ ہے۔ جو میری پیروی کرے، جو میری پیروی کرے گا نا وہ مجھ سے ہے۔ اب یہ سیز کو آپ جانتے ہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ آل نبی نے نبی کی اتنا پیروی کی کہ خطاب
امت کو نہیں ہے، خطاب اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہم، اے اللہ گواہ رہنا، انہم منی، یا اللہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کسی سے ہونے کا معیار کیا ہے؟ پیروی۔ آل محمد نے نبی کی اتنا پیروی کی ہے، اتنا پیروی کی ہے کہ ان کی پیروی کی معراج ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم نے معیار بتا دیا، اللہ کو پسند آیا کلام ابراہیم، قرآن بنا دیا۔ فمن تابعنی، جو میری اتباع کرے، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوگا۔ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا، حضرت نوح وہ نسبت دے رہے ہیں، منی اور منا کی وہ نسبت دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت سے ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت سے ہے، گویا بچا لے۔ جب وہ غرق ہونے لگا، حضرت نوح نے فرمایا تھا نا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ابنی ومن اہلی، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل بیت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا ضرور ہے لیکن تیری اہل بیت سے خارج۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جملہ پہلے بتا دیا، اور یہ مضمون جو ہے نا حدیث قصہ جی، جو حقیقت ہے نا تفسیر، اور یہ گویا انما یرید اللہ کی وہ تفسیر ہے کہ یہ آل محمد و آل محمد کی طہارت کا اعلان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مضمون مختلف ہیں، اور اس مختلف مضمون کے ہوتے ہوئے ایک نقطہ مشترک اور متفق ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وہ چادر میں آ گئے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت۔ علماء نے اس کی تشریحات لکھی ہیں۔ آج کل تو مجلس کا معیار ہی بدل گیا ہے، وہ معیار علمی نہیں رہا، وہ معیار مجلس ہی نہیں ہے، وہ پسند ناپسند کے سوال ہوتے ہیں جی۔ پھر جس کی جو پسند ہے وہ اس کو بلاتا ہے، جس کی جو پسند ہے وہ اس کو بلاتا ہے۔ پسند ناپسند ہمارا جو معیار ہے، صلوات پڑھیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہر مومن مسلم مومن کا معیار سماعت، معیار مجلس اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ چیزیں موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو امت کے لیے کیا چھوڑ گئے؟ قرآن اور اہل بیت جی، قرآن اور اہل بیت جس کو ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ جب قرآن و اہل بیت چھوڑ گئے تو اس کو معیار ہونا چاہیے۔ ہر مسلم مومن پر واجب ہے کہ مجلس کا معیار، دین کا معیار، اس کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سنت رسول کا پابند ہے تو وہ سمجھے کہ میری مجلسوں کا معیار قرآن اور اہل بیت ہونا چاہیے، سامعت قرآن، ناطق قرآن، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر اس کے معیار مجلس میں تبدیلی آئے گی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کی تو اسے سمجھ نہیں آئے گا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے پہلے معیار بنا دیا ہے، جبکہ اس کو معیار بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی، معیار بنا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اپنے مطلب کی بات کروں کہ اللہ کے نبی نے عرض کیا یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ بعض کے صاحب کتابوں نے لکھا، بعض نے نہیں لکھا،
لیکن اکثریت نے 80% لکھا اللہ کی بارگاہ میں اس چادر میں داخل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں، بعض کتابوں میں بالکل واضح ہے اخذ ابی رسول اللہ، جس طرح کہ آپ ابھی حدیث کتاب میں وہ جملے سن رہے تھے کہ صدیقۃ الکبریٰ کی روایت ہے کہ میرے بابا نے چادر کے 2 کونوں کو پکڑا، ایسے پکڑا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بعض علماء نے تفسیریں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، چونکہ قرآن ان کے دل پر نازل ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ ذات ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، جس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں تعارف کروں یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ علماء نے لکھے ہیں نبی کے کلام کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کے نوح نبی نے اپنی مرضی سے ان ابنی من اہلی فرمایا تھا، غرق ہونے والا میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت سے ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے لیکن تیری اہل بیت سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے، میں اپنے علم نبوت کے مطابق جانتا ہوں یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، لیکن میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی فرد اہل بیت رسول ہونے کے قابل نہیں تو اللہ تو حکم دے میں اٹھا دوں، اگر یہ سارے کے سارے اہل بیت رسول ہونے کے حقیقی مصداق ہیں تو ان کی طہارت کا اعلان کر۔ ادھر ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں یہ تو پھر انما یرید اللہ کی پوری تفسیر ہے۔ میں تو التماس کروں گا کہ جب بھی حدیث کتاب پڑھی جائے ترجمہ ساتھ پڑھا جائے تاکہ یہ نور حدیث کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ منتقل ہو جائے۔ ادھر کیا اعلان ہوا؟ آیت فوراً نازل نہیں ہوئی، آیت کے نزول سے پہلے ایک اعلان ہوا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، جیسے ہم اعلان کرتے ہیں، تو وہ الہی اعلان ہوا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں آسمانوں میں رہنے والے مخلوق سنو، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم فی تحت الکساء۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ دیکھیں غلط تعارف ہو جائے نا معاشرے میں دنیا نفرت کرتی ہے، تو اسی طرح نہ نبی کا صحیح تعارف ہوا ہے نہ آل نبی کا تعارف ہوا ہے۔ آل نبی کے فضائل کو چھپایا گیا ہے، آل نبی کی شان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ خون رسول ہیں، یہ نبی کا یہ جز ہیں، یہ نبی سے ہیں، نہیں بتایا گیا۔ مقام نبی نے بتایا گیا، کسی اوروں کا تعارف کرایا گیا کہ اگر اللہ کے بعد نبی کے بعد کوئی ہے تو فلاں ہے، نہیں ہے وہ۔ آل نبی کے علاوہ کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ادھر اعلان ہوا میں نے اگر آسمان کا شامیانہ زمین کا فرش لگایا، سورج چاند کو نور عطا کیا، کائنات بنائی ہے، تو ان کی محبت میں جو چادر تطہیر میں جمع ہیں۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے سمجھتے تھے ہم منظور نظر خدا ہیں، ہم محبوب خدا ہیں، ہم موجب تخلیق خدا ہیں، کائنات ہماری وجہ سے بنی ہے۔ جب ادھر اعلان ہوا کہ میں نے کائنات بنائی ہے ان کی محبت میں، فرشتے حیران ہو گئے، بات نہیں کر سکتے تھے جی کہ اچھا ہم سے کوئی اعلیٰ ہیں، ہم سے کوئی اعلیٰ ہیں۔ تو پھر فرشتے متوجہ ہوئے،
سارے فرشتے حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ فرشتوں کا سردار پوچھتا ہے، یہ جملہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ فرشتوں کا سردار پوچھتا ہے، یا رب ومن تحت الکساء، آئے اللہ جن کی محبت میں تو نے کائنات بنائی ہے، تعارف تو کرا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور ایسا پر حکمت جواب اللہ کی طرف سے کہ نام ایک ہے، باقی نسبتیں ہیں۔ کون ہے چادر کے نیچے جن کی محبت میں یہ اعلیٰ تو نے کائنات بنائی؟ جی اللہ کی طرف سے حیران پر حکمت ہے۔ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جن کی محبت میں نے کائنات بنائی، ایک مرکز عصمت صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ دیکھیں ہماری عقل کہتی ہے جب تعارف کرایا جائے تو سب سے پہلے اعلیٰ شخصیت کا نام لیا جائے، پھر اس سے ادنا، پھر اس سے ادنا۔ لیکن اب جانیں اللہ جانے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ جی جو حکمت بعض علماء نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اہل بیت کی نسبت کی تشریح نبی سے ہوتی، پھر جن کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، تو کچھ کافر بھی ہیں جن کی نبی کی طرف نسبت ہے، مشرک بھی ہیں جن کی نسبت نبی کی طرف ہے۔ ابو لہب تو نبی کا چچا ہے نا، نسبت تو ہے نا، لیکن یہ نسبت کبھی اس وقت ہوتی ہے جب نسبت صدیقۃ الکبریٰ کے ساتھ ہو، وہاں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کون ہے چادر کے نیچے؟ فرمایا فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مرکز صدیقۃ الکبریٰ کو قرار دیا۔ اور جب آیت مودت کے نزول کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ پوچھ رہے تھے صحابہ کرام، اکثر مفسرین نے 90% سے زیادہ، اور لکھا ہے علماء نے کہ صحابہ کرام نے پوچھا من الذین وجبت علینا محبتہم او مودتہم فی القرآن، یا اللہ یا رسول اللہ تعارف تو کرا دو، کون وہ آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ وہاں سارے نام آ گئے، وہاں کی نسبت ایک نہیں ہے، وہاں تمام کے نام آ گئے۔ فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین، جی جن کی محبت واجب ہے وہ ایک ان میں سید الاولیاء ہیں، سیدۃ النساء ہیں، سیدۃ شباب اہل الجنہ ہیں۔ اگر ان باتوں پر بھی توجہ کریں کہ جو مقام و منزلت آل نبی کو حاصل ہے، کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، تو کوئی عقل مند آل نبی کے بعد آل نبی پر کسی کو ترجیح بھی نہ دے۔ نہیں بتایا گیا وہ کوئی تعصب ہے جس کی وجہ سے وہ سننے کے لیے ادھر نہیں آتے، ادھر تو بیان ہی نہیں کرتے۔ بہترین جملہ ہے جناب مولانا طارق عزیز کا کہ نصاب کی کتابوں میں ہمیں روکا گیا تھا کہ اس طرف نہ جاؤ، لیکن نصاب کے بعد تکمیل کے بعد میں نے جب ادھر رخ کیا کہ کون ہے نبی کے بعد، تو مجھے تو یہی ملا، نبی کے بعد نبی کی آل کے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر میں نے ان ہستیوں کی تعریف شروع کر دی۔ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے دروازے پہ ایک مراسی آیا، تو اس نے کہا تو ہر وقت، ہمارے بابا نے کہا بھی ہر وقت تو ہم سے لیتا ہے، آج تو چلا جا ان کے گھر۔ تو اس مراسی نے کہا قبلہ مراسی آپ کے گھر کا ہوں، کھاؤں کسی اور سے؟ تو فخر سے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں مراسی اہل بیت کا ہوں، تو کھاؤں گا بھی ان کے صدقے۔ جتنی ان کے مخالفتیں ہو رہی ہیں نا، اتنی ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جو بھی اس طرح
آل نبی کے گھرانے کی طرف محبت و مودت میں اضافہ کرتا جائے گا وہ دنیا آخرت کی تمام مشکلات سے نجات پائے گا۔ نہیں بتایا گیا مقام نبی کیا ہے۔ وہ آیا تھا نا لکڑی کا کام کرنے والا، میں ماہر ہوں، آپ کو ترجیح دیا ہے انہوں نے، فلاں کو ترجیح دی ہے، تو میرے مولا نے فرمایا یہ لو میرا عصا ہے، اس کی میز بناؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ بھلا عصا کی میز کیسے بن سکتی ہے؟ عصا کے وجود میں اتنی لکڑی بھی نہیں ہے کہ جس کی میز بن سکے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا سمجھو بات تم، اسی مثال سے سمجھ لے، جس طرح عصا میں استعداد نہیں ہے کہ اس کی میز بن جائے، اسی طرح آل نبی اور آل نبی کے سوا کسی میں استعداد نہیں تھی کہ اللہ ان کی عصمت کا اعلان کرتا، ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیتا، ان کی ولایت کا اعلان کرتا، ان کے مرضات کے جو ہے وہ اعلان فرماتا۔ کسی میں اتنی طاقتیں نہیں تھی۔ جس کو اللہ نے محمد بنایا ہے بس وہی محمد رہے گا، جس کو علی بنایا وہ علی رہے گا، جس کو فاطمہ بنایا ہے وہ فاطمہ رہے گی، جس کو حسن بنایا ہے وہ حسن رہے گا، جس کو ان تمام کا بے مثال حسین بنایا ہے وہ حسین رہے گا۔ صلوات پڑھیں بابا جی۔ صوبان نامی ایک صحابی ہے، اپنے مطلب کی طرف، صوبان نامی ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار میں آپ کے ساتھ جب آتا ہوں نا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں دل خوش ہوتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں دل میں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اگر میں اہل جنت سے ہوا تو پھر بھی جگہ الگ ہوگی، جی اگر نہ ہوا تو پھر تو راستہ تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قبر میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ آپ کا دیدار زیارت قبر میں حشر میں نصیب ہو گیا یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی انتظار میں تھے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ قبر میں حشر میں، اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ اتنے میں جبرائیل آیت لے کر آئے، سورۃ نساء کی آیت، من یطع اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، فرض و واجب کو ادا کرے، حرام سے بچے، والرسول اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ نعمتوں سے مراد عام نعمتیں نہیں ہیں، خاص نعمتیں ہیں، اور وہ افراد بھی خاص ہیں جن پر یہ نعمتیں نازل ہوئیں۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں۔ اسی جملے کو توجہ سماعت فرمانا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں۔ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں، یہ من بیان آگے آ رہا ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں، نام نہیں ہے ان کا مقام ذکر ہے۔ من النبیین، وہ 4 قسم کی ہستیاں ہیں، پہلا انبیاء، دوسرا والشہداء، شہداء، تیسرا صدیقین، چوتھا والصالحین، نیک لوگ۔ دیکھیں نعمتیں بھی خاص، افراد بھی خاص۔ نعمتیں کیا ہیں؟ عصمت کی نعمت، ولایت کی نعمت، محبت و مودت، اجر رسالت ہونے کی جو ہے وہ نعمت، خاص نعمتیں خاص افراد کے لیے۔ کون؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین افراد، والشہداء، شہداء، اور تیسرا والصالحین، نیک لوگ۔
اب ان کی طرف توجہ کریں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں جی ان ہستیوں کے القاب آ گئے، مقام آ گیا، نام ذکر نہیں ہے، نام کو آپ نے توجہ فرمانا ہے۔ کون ہیں وہ؟ انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین۔ اگرچہ لفظ صالحین عام ہے، ہر نیک کام کرنے والے کو عربی میں صالح کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صالح ہونا اور ہے، میرا صالح ہونا اور ہے، کسی عالم ربانی کا صالح ہونا اور ہے، امام کا صالح ہونا اور ہے، نبی کا صالح ہونا اور ہے۔ یہ نہیں دیکھے کہ یہ صالح ہونے کی نسبت میری طرف بھی ہے، نہیں، نعمتیں خاص، افراد بھی خاص۔ تو پہلی صنف کون ہے؟ انبیاء۔ تو انبیاء میں سے سردار کون ہے؟ جی جس کی آپ امت ہے، جس کی آپ رسالت کا اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں، جی آپ ہیں وہ کون ہے؟ سید الانبیاء، حسنین کے نانا، صدیقۃ الکبریٰ کے بابا۔ تو یہ اولی مصداق ہو گئے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، جی ان میں ایک سید الانبیاء کی ذات ہے۔ دوسری ہستی صدیقین، جو بہت زیادہ سچ بولنے والے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرا نبی اپنی امت کے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی بیان کرو کہ وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے، صدیق نبی، بہت زیادہ۔ صلوات پڑھیں باوجود۔ تو حدیث میں آ گیا اللہ کے نبی نے ایک ہستی کو فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر، آپ بہت زیادہ سچ بولنے والوں کے بہت زیادہ بڑے اور بلند مقام پر فائز ہیں۔ تو صدیقین وہ بھی انبیاء ہیں، لیکن اس وقت نبی کے زمانے میں ہمارے مولا علی آ گئے۔ اس کے بعد کون ہے؟ شہداء۔ شہداء، سارے شہداء ایک مرتبہ نہیں، وہ شہداء میں سے دو شہداء ایسے ہیں جن کو نبی کی زبان وحی ترجمان نے فرمایا سید الشہداء۔ ایک جناب سید الشہداء حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مولا حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں باوجود، جن کو نبی کی زبان در فشاں نے فرمایا سید الشہداء۔ حضرت حمزہ بھی سید الشہداء اور مولا حسین بھی سید الشہداء۔ تو یہاں لفظ ہے شہداء، تو شہداء کے سردار کون ہیں؟ مولا حسین یا جناب حضرت حمزہ۔ جی تو آئیے صالحین۔ صالحین امت میں نبی کے بعد جتنا آل نبی ہیں صالحین، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں باقی نیکیاں ایک طرف، جو سرکار نے ایک ضربت ماری تھی دشمن خدا کو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، قرآن سنایا نا، اسی شان سے یہ مجمع میں اعلان کر ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین، کہ مولا کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بھی افضل۔ کتنا افضل کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی طرح فرمایا ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین، جو ہے مولا کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔
کتنا افضل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنا افضل ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے مجلس میں لوگ آتے ہیں تو اس فکر کے بارے میں حدیث ہے کہ التفکر ساعتاً افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کون سا فکر؟ جو ظلمت سے نور تک پہنچائے، جو گمراہی سے حقیقت تک پہنچائے، وہ فکر جو نجاست سے طہارت تک پہنچائے، باطل سے حق تک پہنچائے۔ یعنی جیسے جناب ہور نے فکر کی تھی، ساری رات دشمن بھی سوچتا رہا اور بھی سوچتا رہا جی، تو ہور کہاں پہنچ گیا؟ جہاں جنت کے جوانوں کے سردار کھڑے تھے، اور دوسرے جو تھے جہاں کھڑے تھے صبح کو بھی وہاں کھڑے تھے۔ اس کی وجہ کہ اس کی فکر پاک تھی اور ان کی فکر نجس تھی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا فکر پاک ہو تو بندہ اور بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں باوجود میں۔ اب نتیجہ گفتگو آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں وہ 4 قسم کی ہستیاں ہیں۔ پہلے انبیاء، اور انبیاء میں سے نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں۔ دوسری ہستی صدیقین ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والے، اور ان میں سے ہمارے امام اول ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا انت الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم تفرق بین الحق والباطل۔ جی وہ مولا امیر ہیں جی، اور صالحین میں سے یہ ساری ہستیاں ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ تو آئیے جناب، ہم نماز میں 10 مرتبہ کم از کم، جو نفل نماز کے علاوہ فریضہ نماز میں 10 مرتبہ ہر نمازی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آیا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما۔ جی یہ کم ادنا معنی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اب تک ہم گمراہ تو نہیں ہیں، یہ اللہ کا لطف ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کے ہمیں ہدایت عطا فرمائی صراط مستقیم کی۔ اب معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما، آگے نام نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان ہستیوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ پہلی آیت کو اور اس آیت کو ملا کر ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ محمد و آل محمد کے صراط مستقیم والے راستے پر قائم و دائم فرما، غیر المغضوب ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا ان کے گناہوں کے سبب غضب و عذاب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ جو اپنے کرتوتوں کے سبب گمراہ ہو گئے۔ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا، ہمارا معاشرہ اتنا گھٹیا ہے کہ کرتوت اپنے اور گٹڑی باندھ کر اللہ کے دروازے پر اللہ دی مرضی سے، اللہ دی مرضی نہیں۔ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حق و حقیقت کو قبول کرے، گمراہی سے بچ جائے اور صراط مستقیم پر آ جائے۔ اب آپ کے سامنے صراط مستقیم واضح ہے کہ صراط مستقیم محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ جب راستہ کا پتہ چل جائے تو پھر صراط مستقیم کا آخری سٹاپ کون سا ہے؟ جنت۔ صراط مستقیم کا آخری سٹاپ جو ہے وہ جنت ہے۔ جو صراط مستقیم کو پالے اور اس راستے پر چلے تو یہ بندہ پہنچ جائے گا جنت میں۔ جو اس راہ کو چھوڑے، سیدھے راستے کو چھوڑے، تو یہ سیدھا راستے کا غیر یہ پہنچا دے گا جہنم میں۔
اب آپ کے سامنے ہے کہ سیدھے راستے کا ٹھکانہ جنت، اور جو سیدھا راستہ نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب ہم سب پر واضح عیاں ہے، بلکہ پوری امت پر، جہاں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیریں لکھتے ہیں نا علماء، وہاں اس آیت کو ساتھ لکھتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت کو یہاں لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ تو یہاں ہے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اگر ہم پریشان ہو جائیں صراط مستقیم کن ہستیوں کا راستہ، تو قرآن نے کہ روش ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض حصے کا بعض حصہ تفسیر بیان کرتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ اور صدیقین کا راستہ اور شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ صلوات پڑھیں بابا۔ جب انسان کو راستے کا علم ہو جائے اور حرکت نہ کرے جی، تو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جو حرکت کرے۔ حرکت کرے گا تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو تو یہ بندہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آئیے جناب، اس نجات کے حصول کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ دیکھیں انبیاء کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، جس کو آدم ثانی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام تکرار کیا کہ یہ بات کسی کی نہیں سنتے، یہ نہیں مانتے، اور 950 سال کی تبلیغ، نتیجہ 80 آدمی مسلمان۔ اندازہ کریں، 950 سال تبلیغ اور 80 آدمی مسلمان، اور ان میں 72 آدمی امت کے تھے، اور 3 بیٹے تھے جن سے نسل چلی، عام سام وغیرہ، وہ 3 اور ان کی ایک بیوی، 6 ہو گئے، اور 2 خود اور لیک بیوی، 8 گھر کے اور 72 امت کا، 80 آدمی کل مسلمان ہوا۔ 950 سال کی تبلیغ، آخر میں کیا ہوا؟ نجات کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا نبی میرے سامنے کشتی بنا۔ تو اللہ کے نبی نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آتے تھے خشکی پر، کشتی بنا رہے ہیں، مذاق کرتے تھے، تو اللہ کے نوح نبی بھی فرماتے، آج تم مذاق کر رہے ہو، کل ہم مذاق کریں گے۔ تو وہ کشتی بنتی نہیں۔ جب کشتی بن گئی تو وہ انتظار تھا کشتی بنے اور عذاب آئے۔ عذاب آیا، وہ آپ کے سامنے سورۃ ہود میں تفصیل ہے، سورۃ ہود کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، تفصیل ہے کہ اس میں فَإِذَا فَارَ التَّنُّورُ، کہ وہ عذاب کا پانی تنوروں سے بھی ابلنے لگا، اتنا عذاب کا پانی آیا۔ تو پھر وہ کشتی چلنے لگی، کشتی چلنے لگی جی۔ تو جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے جی، اور جو رہ گئے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، پانی سے بچانا، پانی کے عذاب سے بچانا اتنا اہمیت نہیں ہے؟ جہاں علاقے میں، ملکوں میں فلاڈ یا سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے وزراء جو ہے نا، یا حکام جو ہے نا، وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ ہم نے جناب اپنی جناب عوام کو
پانی کے عذاب سے بچا لیا، فلڈ سے بچا لیا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا وہ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ تو عذاب الہی تھا نا، اس سے وہ بچا جو کشتی پر سوار ہو گیا پانی کے عذاب سے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس پر سوار ہو جائے گا نجا، وہ نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا، جو اسے روگردانی کرے گا، غرق وہوا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس جملے کو بھی کسی عالم سے سنیں، ہم تو کم علم ہیں، کم عمل ہے جی۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کشتی نجات، کشتی نوح نے پانی کے عذاب سے بچایا، اور آخر الزمان نبی کی آل کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی، تو اس نے بچانا ہے پورے بدکاریوں گمراہیوں کے سیلاب سے۔ یہ اس کشتی کی اہمیت اس کشتی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فقط اس نے پانی سے بچایا، پانی کے طوفان سے بچایا، اور یہ کشتی وہ ہے کشتی نجات اہل بیت جو ہر شر سے بچائے گی، ہر برائی سے بچائے گی، لیکن شرط یہ ہے من رکبہا نجا، نجات وہ پائے گا جو اس پر سوار ہوگا۔ ہم تو ماشاءاللہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور دریاؤں میں کئی بار کشتی پر بھی سوار ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو سوار ہو گیا۔ اب اس سوار ہونے کو سید العلماء علامہ سید علی نقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سوار ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیسے سوار ہوتا ہے آدمی؟ آپ کہیں گے دریا کے کنارے کشتی کھڑی ہوتی ہے، قدم رکھتے ہیں سوار ہو جائیں گے، بس سوار ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیں سوار ہونے کے بعد جو سوار ہو گیا، سوار کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا اسے اجازت ہے کہ کشتی میں ورزش شروع کر دے؟ جی جو مجلس سننے کے لیے آئے ہیں نا، اجازت نہیں ہے کسی سوار کو کہ ورزش کشتی میں شروع کر دے یا اپنے حرکات و سکنات اپنی مرضی سے شروع کر دے۔ اگر وہ کوئی حرکت پر بضد رہے تو کشتی والے کہتے ہیں جناب یا تو آرام سے بیٹھو ورنہ آپ کا ٹھکانہ پانی ہے جی، یا اگر زیادہ کوئی آپ کو تکلیف ہے نا تو اس جو ہے نا کشتی پر سفر کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر جا کر ورزش کر سکتے ہو، لیکن کشتی میں اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہترین تفسیر کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار آپ نے حدیثیں سنی ہیں، کئی بار پڑھی ہیں کہ آل محمد جو ہیں وہ کشتی نجات ہیں، کشتی نوح کی طرح ہیں جی۔ من راکبہ نجا، انہوں نے لکھا راکبہ کا معنی ہے جس کے تمام اعمال قول و فعل محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق ہو جائیں، تو یہ کشتی نجات پر سوار ہو، اس کے لیے نجات ہے۔ ومن تخلفا، جس نے روگردانی کی وہ برباد ہو گیا۔ فرمایا سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ سوار کی حرکت بھی کشتی کے تابع، سکون بھی کشتی کے تابع۔ اگر اس جملے کو ہم سمجھ لیں جو علماء نے حدیث کی تفسیر بیان کی ہیں، تو ہم آل محمد کی سیرت کے خلاف نہ قدم اٹھا سکتے ہیں نہ زبان کو حرکت دے سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی مرضی کریں گے تو سمجھ لیں ہم کشتی نجات پر سوار نہیں ہوئے۔ کشتی نجات یہ ہے جب سوار ہو گئے، نہ سوار کی اپنی حرکت نہ اپنی سکنت، سکون بھی کشتی کے تابع، حرکت بھی کشتی کے تابع۔ یعنی سکون حرکت سے مراد علماء فرماتے ہیں اس حرکت سے مراد آل محمد کا حکم، اور سکون سے مراد
آل محمد کی نہیں جن چیزوں سے روکا ہے۔ فرمایا نجات اس کے لیے ہے جو آل محمد کے حکم پر عمل کرے اور ان کی جو ہے جن چیزوں سے روکا ہے رک جائے، تو تب کشتی نجات پر سوار ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ خوش نصیب ہیں آپ، خوش قسمت ہیں کہ آپ جن ہستیوں کو نبی نے کشتی نجات فرمایا آپ ان کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، کشتی نجات پر سوار ہونے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے تو سوار ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر آج تک اسی تاریخ تک میں ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، عقائد میں بھی اپنی مرضی، اعمال میں بھی اپنی مرضی، اخلاق میں بھی اپنی مرضی، جی تو سمجھ لے یہ بندہ ابھی کشتی نجات پر سوار ہی نہیں ہوا۔ اور یہ بھی سب سے بڑا امتیاز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ کسی کے پیر و مرشد کشتی نجات نہیں بنے۔ یہی ہستیاں ہیں جن کے اپنے افعال اپنے اعمال مشیت خدا کے مطابق تھے، تب ان ہستیوں کو اللہ کے حکم سے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس پر سوار ہو گیا، یعنی جس نے ان کے احکام پر عمل کیا اور ان کے نہیں سے اپنے آپ کو روک لیا، وہ نجات پائے گا۔ ومن تخلف، جس نے اپنی مرضی کی، روگردانی کی، جی اخلاق میں اعمال میں جو ہے غارق کا ہوا اس کا ٹھکانہ بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے موجب تخلیق کائنات بنایا، جن کی محبت میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی تنفع امتی اللہ سبعۃ مواضع، فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت میرے امتی کو 7 مشکل مقام پر فائدہ دے گی۔ اس محبت کا اس وقت پتہ چلے گا، اور محبت وہ محبت ہے جو بغیر اتباع کے ادا نہیں ہو سکتی۔ محبت کا معنی یہ ہے اتباع، یعنی جن کی بسم اللہ کی بات سے لے کر بنات کی دن تک محبت واجب ہے، ان کی اتباع واجب ہے۔ جن کی اتباع واجب ہے ان کی اطاعت واجب ہے، جن کی اطاعت واجب ہے تو اللہ کے نبی کے بعد ان کے سوا کوئی اولی الامر بن ہی نہیں سکتا۔ ان ہستیوں کو اللہ نے محبت واجب کی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان ہستیوں کی محبت واجب کی ہے تو ان کی اتباع واجب کی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سوال کرے قرآن سے، قرآن کا جواب، قرآن کے بارے بتائیں قرآن کیا فرماتا ہے، تو ہم کہیں گے جن کی محبت واجب ہے ان کی اتباع واجب ہے، جن کی اتباع واجب ہے ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو آل محمد میں سے کوئی اور اولی الامر بن ہی نہیں سکتا۔ جن کی اطاعت واجب تھی، اتباع واجب تھی، محبت واجب تھی، کچھ ظالموں نے اس گھرانے کو پہچانا نہیں، اور یہ سنت رسول ہے۔ آل محمد کے کام میں گریا رونا یہ سنت رسول ہے۔ اگر سید الانبیاء ان کے غم میں نہ روتے ہم کبھی نہ روتے۔ ولادت ہوئی ہے، مولا حسین رسالت کے ہاتھوں پہ تھے، چوم رہے تھے، بوسے لے رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے نا، یہی تیرا نواسا ہوگا،
3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، تیری امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ یہ سننا تھا، اللہ کے نبی نے گریہ کیا۔ جب روتا دیکھ کر ماں کی مامتا نے سوال کیا، بابا جان جب میرا بیٹا شہید ہوگا کیا آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں موجود نہیں ہوں گا۔ اچھا علی ہوں گے؟ فرمایا علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ حسن ہوں گے؟ فرمایا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو صدیقۃ الکبریٰ کے جملے ہیں، بابا جب میرا بیٹا شہید ہوگا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، مجھے یہ تو بتاؤ میں یبکی علی الحسین، میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں بہار الانوار سے، میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہمیں خبر ہے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے مرد و زن تیرے بیٹے حسین کے غم میں روئیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انا اشفع للرجال، میں ایسی قوم کے مردوں کی شفاعت کروں گا، وانت تشفعین للنساء، اور آپ اس قوم کی عورتوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ آپ کے بارے میں ہے۔ کون ہے جو نواز رسول پر روتے ہیں؟ جی تمام مسلمان روتے ہیں، آپ ان میں سے سب سے برتر ہیں، آپ روتے ہیں۔ یہ مولا حسین ہیں، بچپنے میں چھوٹے سن میں ماں کو رلایا، بابے کو رلایا، بھائی کو رلایا، نانے کو رلایا، اور 4 سال کے سن میں اپنی نانی کو رلایا اور نانے کو رلایا۔ تمام مکتب کی کتابوں میں ہے 4 سال کا سن تھا کہ مولا حسین نبی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے جواب آیا کون؟ مولا حسین فرماتے ہیں انا الحسین، میں حسین ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہماری تمہاری ماں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بیٹا حسین تیرے نانا نے فرمایا ہے وحی خدا آنے والی ہے، میرے حجرے میں کوئی نہ آئے۔ یہ پیغام دیا، نبی کا پیغام دیا مولا حسین کو۔ تو مولا حسین رفع صوت الحسین، مولا حسین کی آواز بلند ہوئی، فرمایا نانی اماں کیا نانا نے یہ بھی فرمایا ہے حسین نہ آئے؟ مولا حسین نے کی آواز بلند ہوئی، فرمایا نانی اماں کیا نانا نے فرمایا ہے حسین نہ آئے؟ اتنا آواز بلند تھی کہ نبی کے حجرے تک پہنچ گئی۔ حجرے سے نبی نے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو آنے دے، میرے حسین کو آنے دے۔ ام سلمہ فرماتی ہے مولا حسین آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ تو یہ پہنچ گئے نبی کے حجرے میں۔ نبی نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع ہوا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا نواسے ہیں، آپ چھومیں بوسے لیں، لیکن یہ تو فرمائیں آپ روتے کیوں ہیں؟ اس وقت نبی نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دیا ہے جس نواسے کو تو پیار کر رہا ہے نا یہی تیرا نواسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، امت کے ظالم لوگ اسے شہید کریں گے۔ میں تو مولا حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے ابھی مولا حسین کو شہید ہوتا دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا ہے شہید ہوں گے، سنا ہے اور رو رہے ہیں، سنا ہے اور برداشت نہیں کیا، اب رو رہے ہیں۔ مجھے یہ تو بتاؤ ان بیویوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کے سامنے یہ آوازیں بلند تھیں
الا قد قتل الحسین، مولا حسین شہید ہو گئے۔ ثانیہ زہرا شریکت الحسین، واقعاً شریکت الحسین۔ جب سے 10 محرم گزری ہے نا، اس کے بعد بی بی کا محرم شروع ہے۔ ایک دردناک جملہ ہے جس کو ہم جتنا بھی پڑھیں کم ہے۔ مولا فقط یہ نہیں کہ آپ روتے ہیں، ہم سب روتے ہیں، معصوم روتے ہیں، پردہ غیبت میں بیٹھنے والے فرزند زہرا روتے ہیں۔ زیارت ناحیے میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں یا جدہ اب کی علیہ کا بدلت دموع دماغ، اے میرے جد حسین، میں آپ کی مصیبتوں کو یاد کر کے آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ اور عالم ربانی نے سوال کیا، ایک ایک شہید کا نام لیا، مولا کیا آپ اکبر کی جوانی کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اگر اکبر بھی ہوتے وہ بھی خون روتے۔ قاسم کی جوانی، مولا عباس کی شہادت، ایک ایک شہید کا نام لیا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ بھی موجود ہوتے وہ بھی خون روتے۔ 10 بستار کرتا ہے مولا، زیادہ مصیبت تو مولا حسین کی شہادت ہے۔ کیا آپ اپنے جد کی مصیبتوں کو یاد کر کے خون روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، اگر میرے جد حسین بھی ہوتے وہ بھی خون روتے۔ 10 بستار کرتا ہے مولا، وہ کون سی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے آپ صبح بھی خون روتے ہیں، شام بھی خون روتے ہیں؟ مولا رو کر فرماتے ہیں جس مصیبت کو یاد کر کے میں صبح بھی خون روتا ہوں، شام بھی خون روتا ہوں، وہ ہے شرابی کا دربار، میری ماں پھوپھیوں کا قید ہو کر جانا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے میں صبح بھی خون روتا ہوں، شام بھی خون روتا ہوں۔ یہی وجہ ہے عزادارو، کربلا کے مصائب بھی مولا سجاد نے دیکھے، کوفہ کے بھی دیکھے، لیکن کوفہ اور کربلا میں مولا سجاد علیہ السلام اتنا نہیں روئے۔ بس شام کا وہ منظر تھا کہ دنیا کا شقی ترین انسان وہ تخت پہ بیٹھا تھا، مقدرات عظمت اتارت قید ہو کر کھڑی تھی، تو میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں شرابی کے دربار میں ماں پھوپھیوں کو قید نہ دیکھتا۔ ایسا دل خراش مصیبت زدہ حالات ہیں شام کے۔ جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچانا اور بازار میں تھا، عورتوں کو حکم تھا چھتوں پہ جاؤ، مردوں کو حکم تھا بازار میں آؤ۔ نعوذ باللہ کیا کیا اعلان تھے غلط اہل بیت کے مصائب کو مور دیکھنے کے لیے۔ ایک کنیز خدا نے دیکھا بیویاں قید ہیں، ان بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے لب خشک ہیں، پیاس کی شدت ہے۔ اس نے نوکرانی کو بھیجا ان کے لیے پانی بھی لے جاؤ، کھانے بھی لے جاؤ اور چادریں بھی دو۔ جب کھانا پہنچا نا، پانی پہنچا، تو صدیقۃ الصغریٰ بی بی نے فرمایا او کنیز خدا اپنی سرزاد ذاتی سے کہہ دے ہم سے کیا محبت ہے، کیا وجہ ہے؟ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک کسی نے ہمارے ساتھ اتنا سلوک نہیں کیا کہ تو نے پانی بھی بھیجا ہے اور کھانا بھی بھیجا ہے، اپنی سرزاد ذاتی کو بلاؤ۔ وہ چادر پہن کر آئیں، بی بی نے وہ دہرایا، فرمایا تو نے کھانا بھی بھیجا ہے، پانی بھی بھیجا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہمدردی ہے ہم سے؟ تو وہ کنیز خدا کہتی ہے قیدن بی بی مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں مدینہ رہتی تھی، میں رسول کی بیٹی زہرا کی کنیز تھی، میں نے ایک دن عرض کیا رسول زادی مجھے کوئی نصیحت کریں، تو مجھے نصیحت کی گئی کہ جب تم ایسے قیدی دیکھے نا ان کے لیے کھانا بھی بھیجنا، ان کے لیے پانی بھی بھیجنا،
میں تو اپنی مرشد زادی کے حکم پر پانی بھیجا ہے، مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ سنیے گا جملہ، مولا امیر کی بیٹی، غیرت مند باپ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ اے کنیز، تو نے ہم پر احسان کیا ہے، تیرے احسان کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتی، ہم سے کچھ دعائیں کرا لے، دعائیں کرا لے۔ ہم دعاؤں تیری قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے تم قید ہوئے ہوئے نا، دعا مانگے میں قید نہ ہوں۔ بی بی نے آمین فرمائی۔ فرمایا دوسری دعا، اور کہتی ہے دوسری دعا یہ ہے جس طرح تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ بی بی نے آمین فرمایا۔ کہتے تیسری دعا، کہتے میری تیسری دعا یہ ہے، میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے مدینہ لے جائے، مدینہ لے جائے۔ اس لیے کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی مدینہ میں، رسول زادی کی شہادت کے بعد میں دمشق آ گئی۔ جب میں واپس آئی نا، اس وقت بی بی کے بیٹے حسن حسین چھوٹے تھے، بیٹیاں زینب و کلثوم چھوٹی تھیں۔ میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے مدینہ لے جائے، میں اپنے مرشد زادی کے بچوں کی بھی زیارت کروں، بیٹیوں کی بھی زیارت کروں۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے آمین نہیں فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں او کنیز خدا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ انا زینب بنت علی وہذا راس الحسین، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام مرحومین اور منتظم مجلس کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا اعلیٰ بحق علی علیہ السلام، یا فاطر بحق فاطمہ علیہ السلام، یا محسن بحق الحسن علیہ السلام، یا قدیم علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ ہمارا ایمان اور یقین ہے تیری بارگاہ کے میں پروردگار مقرب ترین محبوب ترین مخلوق سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کچھ نہیں۔ ان کے وسیلے سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اور قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اور ذکر محمد و آل محمد اور قرآن کی تلاوت تمام مرحومین اور حاضرین کے مرحومین اور بالخصوص مرحوم مغفور خواجہ مشتاق حسین کے روح پر فتوح کو پہنچا۔ پنجتن پاک کا واسطہ مرحوم پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ مرحوم کے پسماندگان اولاد کے رزق و مال میں برکتیں عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ تمام مومنین اور ہم پروردگار ان کے متعلقین اور ہم سب کو اخلاقی روحانی جسمانی ہر بیماری سے شفا یاب فرما، اور منتظمین اور ان کے متعلقین کو بھی ہر بلا سے محفوظ فرما۔ امور دین و دنیا میں
کامیابیاں عطا فرما، عاقبت بالخیر فرما، اصلاح اعمال کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، محبت اہل بیت کے صدقے تمام مومنین میں حاضرین میں محبتیں پیدا فرما، ہماری عبادت پر وقت امام زمان علیہ السلام کو راضی فرما، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ امام کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کے عہدیدار جہاں جہاں موجود ہیں اللہ ان کی اور حاضرین کی ان کے متعلق ان کی ہر بلا و شر سے حفاظت فرما، پنجتن پاک کا واسطہ دلوں کے نیک ارادے اور مرادوں کو محمد و آل محمد کے وسیلے سے منظور و مقبول فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ باوجہ بلند صلوات۔